السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیو بہنوں، آج کے اس چشمائی تقابلی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے بدعت سے نفرت۔ محترم سامعین، اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب اسلام کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس دنیا نامکمل ہے، اس لیے دنیا کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے قبل بدعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بدعت کے لغوی معنی کسی چیز کو پہلی بار بنانا، نئی اور انوکھی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی ایسی نئی بات دین میں داخل کرنا جس کی کوئی اصل قرآن و سنت اور اجماع یا عمل صحابہ میں موجود نہ ہو۔ محترم سامعین، ہر ایسا کام جو ثواب کی غرض سے دین مان کر لیا جائے وہ بدعت ہے۔ جو شخص دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین ناقص تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کا خوف دلاتے ہوئے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین بدعت سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس سے اجتناب کو دین کی حفاظت سمجھتے تھے، کیونکہ بدعت دین کو بگاڑ دیتی ہے اور سنت کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو لازم پکڑ لیں کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ ہم نے اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس آیت پر ختم کرتا ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت کرنے والا ہے۔ اب آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدعت جیسی مہلک بیماری سے دور رکھ کر کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔